تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کی بہن زینب آج اپنے بھائی کی لاش کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہی ہے؟ اس لیے خدا کے واسطے آگے نہ بڑھنا، وہیں رک جاؤ۔ میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں اللہ و رسول کا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خدا و رسول کا واسطہ دیا تو وہ دونوں وہیں ٹھہر گئے، مگر اس سائے سے آواز آئی کہ بیٹا ہم غیر نہیں ہیں، ہم تو تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے یہ آواز سنی دل بھر آیا، رونے لگی اور تڑپ کر کے کہا والدہ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی تھی جب عباس علمبردار کے بازو شہید کیے جا رہے تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی تھی جب علی اکبر شکل مصطفیٰ کو کربلا کی زمین پر خاک و خون میں ملایا جا رہا تھا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب حضرت قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، جب ظالم یزیدی 6 مہینے کے علی اصغر کو ان کے حلقوں کو چھید کر ان کو جام شہادت ملا رہے تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی تھی؟ اے پیاری والدہ، جب میرے بھائی حسین کے تنے ناصرین سے ظالموں نے پیران اختر اتار کر ان کے جسم ناز پر گھوڑے دوڑا دیے تھے، میری والدہ اس وقت کیوں نہیں آئی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو ان سایوں سے آواز آئی بیٹا صبر کرو، ہم صبح سے ہی کربلا کے میدان میں تمہارا امتحان صبر دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ صرف ہم نہیں، ہمارے ساتھ تمہارے بابا علی بھی موجود ہے، تمہارے نانا مختار کائنات بھی موجود ہے۔ ہم سب کربلا میں صبح سے تمہارے امتحان صبر کو دیکھنے آئے تھے۔ بیٹا تم فاطمہ کی بیٹی ہو، تمہاری رگوں میں میرا دودھ خون بن کر کے بہ رہا ہے۔ میری نصیحت ہے تمہیں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اے بیٹا تمہارے بھائی حسین نے صبر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آب کوثر کے جام کو پی کر کے وہ آج آرام کر رہے ہیں۔ اے میری بیٹی تمہیں بھی میری نصیحت ہے کہ صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں۔ اب بھی تمہارا امتحان باقی ہے بیٹی، ابھی تمہیں اور بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اے بیٹی ابھی تمہیں اور بھی صبر کا امتحان دینا ہے۔ اس کے بعد وہ سائے غائب ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے۔ بدبختوں نے اہل بیت نبوت کی ان پاک خواتین جن کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے تھے، بدبخت قریب آئے اور ان بدبختوں نے ان کے سروں سے چادریں بھی چھین ڈالی ہے کہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ خدا کی قسم یہ سیدہ زینب مصطفیٰ کریم کی اس شہزادی کی شہزادی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کے فاطمہ کے پردے کے اہتمام کی وجہ سے میدان محشر میں رب تعالیٰ فاطمہ کے پردے کا وہ اہتمام فرمائے گا کہ باطن عرش سے ایک منادی ندا دے گا، یا اہل جمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ ابنۃ محمد علیہ السلام۔ اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ محمد کی بیٹی فاطمہ پرزراز سے گزر جائے۔ خدا کی قسم جس کے پردے کا اہتمام بروز قیامت میرا مولا بھی کر رہا ہوگا، ان کی بیٹیوں کو کربلا کے میدان میں بے پردہ کر دیا گیا ہے، مگر قوم کی باغیرت بیٹیوں زینب فاطمہ کے شہزادی نے اپنے سر کے دوپٹے کو اس لیے قربان کیا ہے تاکہ مصطفیٰ کی امت کے شہزادیوں کے سروں پر دوپٹے محفوظ رہ سکے، ان کے سروں پر دوپٹے باقی رہ سکے۔ اگر تم اور ہم حسین کے سچے ماننے والے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ سجائے رکھے تاکہ یہ سیدہ زینب کی سچی کنیز بن کر کے زندگی گزارے، کہ جب سیدہ زینب کی سچی کنیز بن کر کے
بعد میں پھر ظالموں نے خیمہ اطہر میں جو کچھ تھا وہ سب لوٹ لیا، مگر قربان جاؤں سب لوٹنے کے بعد جب خیمہ اقدس کو آگ لگا دی جل گیا، یہ سب کچھ میرے آقا حسین نے برداشت کر لیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اقدس پر حرف آئے یہ برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا جل گیا خیمہ اطہر پر آج نہیں آنے دی، اور مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ میرے آقا حسین نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے سب قربان کر دیا، اور آج ان کے گھر کے معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سب کچھ لوٹ کر کے ظالموں نے انہیں قیدی بنایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں سوار کر کے کربلا کے میدان سے چلنے لگے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹ کی پشت پر سوار کر کے کربلا سے گزر رہے تھے، اور آپ کا گزر پیارے آقا حسین کی نعش اقدس کے پاس سے ہوا، اور سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو کربلا کے میدان پہ بے گور و کفن دیکھا تو رو کر کے کہا واہ محمد تیرا بیٹا حسین کربلا کی دھرتی پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج تیری بیٹیوں کو زنجیریں پہنا دی گئی ہے اور قیدی بنا کر کے تیرے گھر کی خواتین کو آج بھی ظالم لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس قدر رویا سیدہ زینب نے کہ آپ کے رونے کی آواز سن کر کے بدبختوں کو بھی رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے رخصت ہونے لگے تو مدینے کی جانب رخ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان انتجاری حسبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا اگر زین العابدین اس وقت کربلا میں ہے تو کیا ہوا؟ ہم کربلا والے نہیں، ہم تو مدینے والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی آن ہیں، ہم تو شہزادے حسین ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے ہیں۔ اے ہوا جب تیرا گزر مصطفیٰ کے روضے اقدس سے ہوگا تو ایسے وقت میں حسین کے بیٹے زین العابدین کا سلام مختار کائنات کے روضے اقدس پر پیش کر دینا۔ کربلا میں ہے مگر کربلا میں رہ کے بھی حسین کا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کو سلام پیش کر رہا ہے۔ گویا کربلا کی زمین سے امام زین العابدین یہ سبق سکھا کر کے گئے ہیں کہ اے حسینیوں، سچی حسینیت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں رہنا میرے نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، اس کے باوجود بھی بیمار کو بھی ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر کے سوار کر دیا گیا۔ دشمن دشمنی کرتا ہے، مگر بتاؤ کون سا دشمن ہے جو دشمن کے بیمار بچوں کو بھی ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی؟ مگر انہوں نے کوفیوں اور بدبختوں نے تو بدبختی اور سن کی انتہا کر دی تھی، حسین کے بیمار بچے کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈال دی، ان کے پیر میں بھی زنجیر ڈال دیا ہے اور پہنا کر کے آگے لے چل رہے ہیں۔ اس طرح کہ پیارے آقا حسین کا سر اقدس ایک نیزے پر خولی بدبخت لیے ہوئے قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین جو ہمارے دشمن تھے ان کو شہید کر دیا ہے اور آج ان کا سر آگے لے کر کے چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم حسین نے عصمت اسلام کے لیے اپنا گلا کٹا دیا ہے، تو مولا نے اس کٹے ہوئے سر کو بلند کر کے بتا دیا کہ ویڈیو دیکھ لو، جو سر نبی کی عصمت کے لیے کٹا تھا رب نے آج تمہارے ہاتھوں سے اسے بلند کر رکھا ہے۔ اس سر کو کبھی جھکا نہیں سکتے ہو جس سر کو میرے رب نے بلند کر رکھا ہے۔ میرے آقا حسین کا سر اقدس آگے آگے لے کر کے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے قافلے حسینی چل رہا ہے۔ گویا حسین کل اگر اپنے قافلے کی رہبری کرتے ہوئے کربلا تک آئے تھے، کربلا سے واپس جا رہے ہیں، تو سر حسین اب بھی اپنے قافلے کی رہنمائی اور رہبری کرتا جا رہا ہے۔ پیارے آقا حسین کا سر
بعد دوپہر کے وقت وہاں سے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ایک مقام پر جانے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جس نیزے پر تھا وہ زمین میں خود ہی گڑ جاتا ہے۔ پھر یزیدی کوشش کرتے ہیں مگر اس نیزے کو زمین سے نکال نہیں پاتے۔ بہت کوشش کی کہ سر حسین کو زمین سے نکال لیا جائے، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی پیارے آقا حسین کے سر ناز کو نہیں نکال سکے۔ تو ابن سعد بدبخت نے آواز دی کہ زینب سے پوچھو کہیں ایسا تو نہیں حسین کے قافلے کا کوئی بچہ چھوٹ گیا ہے، شاید حسین اپنے کسی بچے کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، اسی لیے سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو پوچھا، سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر کے پکارا اور آواز دیا ایک ایک کو۔ جب سکینہ کا نام آیا تو کوئی آواز نہ آئی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ سکینہ ہمارے قافلے میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سکینہ شاید پیچھے جہاں ہم ٹھہرے تھے وہیں سکینہ چھوٹ گئی ہے۔ آپ نے اجازت مانگی اور اس کے بعد سیدہ زینب اپنے بھائی کی شہزادی اپنی بھتیجی کی تلاش میں، سیدہ سکینہ کی تلاش میں پیچھے پلٹ کر اس مقام پر آئی جہاں پر پہلے پڑاؤ کیا گیا تھا۔ سیدہ زینب جب وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک بوڑھی خاتون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ وہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کچھ، نہ کوئی سایہ ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ایک ٹیلے کے پاس بیٹھ کر کے سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، پیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹی بتاؤ کربلا میں ظالموں نے تم پر کیسے ظلم کیا ہے، بتاؤ ظالموں نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا ہے، علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی ہے، بتاؤ عباس علمبردار کے بازو کیسے شہید کیے گئے ہیں۔ وہ بوڑھی پوچھتی جا رہی ہے، سیدہ سکینہ بیان کرتی جا رہی ہے۔ زینب قریب پہنچی تو کہا، او خاتون تیرا شکریہ کہ تو نے یہاں ہماری بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کا بدلہ بیت نبوت تجھے میدان محشر میں ضرور دیں گے۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، مختار کائنات ہماری پشتپناہی کر رہے ہیں، ہم تمہارا بدلہ تمہیں ضرور دے کر کے رہیں گے۔ اور پھر پوچھا کہ میرے خاتون بتاؤ تمہیں ہم سے ہمدردی کیوں ہے، آخر تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم یہاں کیوں آئی اور میرے بھائی حسین کی بیٹی سے اس قدر